لاتعداد درود و سلام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت اور خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے اصحاب، ان کی ازواج مطہرات اور جو بھی ان کی اتباع کرے قیامت تک کے لیے۔ محترم بھائیوں، رب تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں سے، ان گنت احسانات میں سے، اس کی نوازشوں میں سے، اس کی عطا اور دیا میں سے، اس کے دینے کے طریقوں میں سے اور اس کی سنت میں سے ایک بہت بڑی عبادت جس کا ایک موسم چل رہا ہے اور اس کا موسم بہار ہے۔ اس عبادت کا موسم جوانی کا موسم ہے۔ اس عبادت کا موسم اللہ رب العالمین نے خود تیار فرمایا ہے، اور وہ عبادت ہے دعا۔ خصوصی رمضان مبارک کی ان ساعات کے اندر، ان گھڑیوں کے اندر، ان لمحات کے اندر اور ان اوقات کے اندر جو ہمارے عمل میں چیز آئے وہ ہے دعا۔ رمضان کی خصوصیات دوسرے مہینوں سے مختلف اس وجہ سے بھی ہیں کہ رب تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے اپنی رحمت سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اور اس پورے مہینے کی خصوصیات میں سے یہ بھی کہ جو امتیاز، جو پروٹوکول، جو اختصاص، جو مقام ان ایام اور اس ماہ کے عبادتوں کو ہے وہ دوسرے ماہ کے اندر نہیں۔ لہذا جو سب سے بڑی عبادت اس ماہ میں ہم سب کو کرنی چاہیے اور جس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے دعا، اور یہ مستقل عبادت ہے۔ اس پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے امم سابقہ کا قرآن میں بارہا ذکر کیا اور اس سے ہم سب واقف ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی وہ سورہ انعام کی تھی، اسی ہم معنی کی آیت سورہ اعراف میں بھی اور دوسری صورتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ دعا کتنی اہم ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کس طرح چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہمیشہ اپنی زبان پہ، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے عقیدے میں اس بات کو بٹھا لے کہ اللہ رب العالمین سے جڑنے کے جو راستے ہیں ان میں بڑا اہم راستہ دعا کا ہے۔ جو عبادات اللہ سے جوڑتی ہیں ان میں بڑی اہم عبادت دعا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے امم سابقہ کے پاس رسولوں کو بھیجا اور وہ قومیں اس وقت فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب وہ نہیں مان رہے تھے، ہٹ درمی پہ تھے، تکبر میں تھے، انا میں تھے، میں تھے، تو ایسی صورت میں ہم نے ان کو پریشانیوں سے گھیرا۔ تفسیر سعدی کے اندر شیخ سعدی علیہ رحمہ البأسا کا ترجمہ فقر کا کرتے ہیں، تنگیوں کا کرتے ہیں، تکلیفوں کا کرتے ہیں۔ الضراء بیماریوں کا کرتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں معاشرے کے اندر اور مختلف قسم کی تنگیاں معاشرے کے اندر آ چکی ہیں۔ صرف مال ہی کی تنگی نہیں، انسان کے دل کی تنگی، انسان کی نظر کی تنگی، انسان کے سوچ کی تنگی، اسی طرح سے بیماریاں، بہت ساری بیماریاں ہیں میرے بھائیوں۔ جو ٹیسٹ اور جو لیبرٹی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے جو ہے ایک نئی جو ہے بیماری وہ سامنے آ رہی ہے اور اس کا نام رکھا جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قوموں میں ایسا کیا، اس طرح سے ان کو جھنجھوڑا، اس طرح مبتلا کیا، اس طرح کی آزمائشیں ان کے اوپر ڈالی، اور ایسا کیوں تھا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ دعا کرنے والے بن جائیں، تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟
دعا کرنے والے بن جائیں اور ان کو پتہ ہو جائے کہ ان کو دور کرنے والا، ان سے چھٹکارا دلانے والا، ان سے ہم کو بچانے والا یا اس سے نجات دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا اہم نقطہ کہ دعا عبادت ہے، نعمان بن بشیر صحابی جلیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ آپ دعاؤں میں رہیں، دعاؤں کے ساتھ اللہ سے جڑے۔ سب سے بڑی بنیادی بات جو آپ کی زندگی میں آئے گی وہ یہ، آپ موحد ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان سے یہ چاہتے ہیں وہ موحد ہو جائے، ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے۔ اور دعا مانگنے والا جو اللہ سے مانگتا پھر وہ غیر اللہ سے نہیں مانگے گا، اور یہی اللہ رب العالمین چاہتے ہیں بندے سے کہ وہ صرف مجھ سے مانگنے والا بن جائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اے لوگوں جب اللہ کو پکارو تو خالص اس کو پکارو، کہ میری اس پریشانی کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس واقعے کو اگر سمجھنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اٹھائیں اور دیکھیں سیرت، جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کون سے رب کی دعوت دے رہے ہو، کون سے اللہ کی طرف بلا رہے ہو تم؟ پوری قوم بت فروش بھی ہے اور بت پرست بھی ہے، ایسی صورت میں کسی دوسرے رب کا تصور ان کے سامنے یہ ان کو برداشت نہ تھا، اور اس کے تعارف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سوال کر دیا اور کہا جناب کون سے رب کی دعوت دے رہے ہیں آپ؟ اتنے سارے معبودان کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے لگ جائیں، اس کو سجدہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون ہے وہ اللہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے هو الذی یطعمنی ویسقین، وہ جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی دیتا ہے۔ تمام تنگیاں اور تکلیفیں، تمام تحفظات، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دینے والا اللہ رب العالمین، میں اس کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ میرا عقیدہ ہے۔ اور وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس عبادت کے اندر، اس لینے اور دینے کے اندر میں کسی دوسرے کو اس کا پارٹنر نہیں سمجھتا، نہ اس کی کوئی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس موضوع کو اس طرح سے بھی سمجھنا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے اور اس کے اندر سستی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اس طرح کا بن جائے کہ اس کی زندگی کی معمولات میں دعائیں نہ ہوں۔ وہ صبح اٹھے تو دعا نہ کرے، شام کو سوئے تو دعا نہ کرے، کھانا کھائے تو دعا نہ کرے، ٹھوکر لگے تو دعا نہ کرے، بیمار ہو تو دعا نہ کرے۔ ایسے وہ لوگ جو یہاں تک پہنچ چکے ہیں، سورہ مومنون میں رب تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَلَا يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے جب قوموں کو پکڑا، ان کو عذاب میں مبتلا کیا، تو ان کے تکبر اور انا کی کیفیت یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ فَمَا اسْتَكَانُوا، انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی مسکینی کو ظاہر کرنے میں عیب سمجھا، مسکینی کو ظاہر نہیں کیا۔ خاموش رہیں، بات نہیں کرنی ہے مسجد کے اندر جب امام خطبہ دے رہا ہو، خاموش رہیں بھائی، خاموش رہ کر خطبہ سنتے ہیں، اور یہ خطبے کے آداب میں سے گویا ابھی آپ نماز میں ہیں، جیسے نماز میں بات کرنا منع ہے، اسی طرح دوران خطبہ بھی بات کرنا شریعت مطہرہ نے منع کیا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قوموں کو پکڑا، آزمائشوں میں ڈالا، فَمَا اسْتَكَانُوا، تو اللہ کے سامنے وہ مسکینیت ظاہر کرنے میں ناکام رہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہے، وَلَا يَتَضَرَّعُونَ، اور رب سے مانگنے میں بھی ناکام رہے، رب سے مانگے نہیں۔ تکلیفیں اور مصیبتیں، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ اسی سے تو زندگی بنی ہے، اور مومن اس کو تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، مومن کا معاملہ سب سے مختلف رہتا ہے، اور اتنا مختلف رہتا ہے، خوشی کے وقت شکر گزار بنتا ہے اور پریشانی کے وقت صابر رہتا ہے، اور دونوں کیفیت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی آزمائش ایمان والوں کے لیے
ہمیشہ آئی ہے، اور اس کی مثالیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں ہیں، جس کو اللہ جتنا چاہتے ہیں اس کو ویسی آزمائشوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ جو دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کے راستے پر چلنے والے، دین کے تعاون کرنے والے، دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہر لمحے پہ دیکھتے ہیں ان کو آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جب وہ دعاؤں کے ساتھ اللہ سے جڑتے ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسے راستے نکالتا ہے، کیسے دشمنوں کی آنکھیں بند کرتا ہے، کس طرح سے ان کو کامیاب کرتا ہے، کیسے ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنگ دل لوگوں کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہاں سے سب کچھ نکل پڑتا ہے۔ کس طرح سے اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کعبہ کو جو محافظ ملے تھے وہ صنم خانوں سے ملے تھے، جو کل تک پوجا کرتے تھے بدھوں کی، آج وہی اس کے محافظ بن گئے تھے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھتے ہوئے یاد رکھیں، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، تکبر کرتا ہے، دعائیں نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہاتا، اللہ کے سامنے اپنے تقاضوں کو رکھتا نہیں ہے، یغضب علیہ، ایسے شخص پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ غصہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس شخص کو پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جو جوان لوگ صحت مند ہیں اور جا کر بھیک مانگتے ہیں، ان کو اس چیز کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جو بیماریوں میں مایوس ہو چکے ہیں کہ اب شفا یاب ہونا ناممکن ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور نہیں نکل پا رہے اور مایوسی کی کیفیت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے اور ان کو اس عبادت کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب کوئی پریشانی اللہ رب العالمین کسی پر ڈال دے، اس پریشانی سے بچانے والا، اس سے نکالنے والا اللہ رب العالمین کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور جب رب کسی کو دینے آئے، عطا کرنے آئے، نوازش پر آ جائے، تو اس کے فضل کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں دعا کے اندر یہ عقیدہ دیا، اللہم لا مانع لما اعطیت، سبحان اللہ، الہی جس کو تو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ بڑی بڑی ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے جڑ جاتی ہے ایک بندے کو بچانے کے لیے، بڑے بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ برادری کا جناب یہ کھڑا ہو جائے، یہ کچھ ہو پاتا ہے؟ اور بہت کمزور سا انسان جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، بڑی بڑی آزمائشوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے عقیدہ دیا ہے ایک بندہ مومن کو، مسلمان کو، کہ رب کے بغیر، اللہ رب العالمین کے بغیر پریشانیوں کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں، اور رب جس کو دے دے اس کی عطا اور دیا کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ام عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ بنت صدیقہ فرماتی ہیں کہ اسأل اللہ کل شیء، اسأل اللہ کل شیء، اے لوگوں ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو، شادی، نکاح، اپنے جسم کے کپڑے، اپنے عیبوں کے پردے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ جناب میری بڑی تعریف ہو، بڑی تعریف ہو، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو جا کے لوگوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کے کوشش کرتا ہے میری تعریف کریں گے لوگ۔ اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے تقاضوں کو پیش کرے، الہی میری پردہ پوشی فرما اور میرے اچھے ذکر جو ہے لوگوں میں جاری کر دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ آپ اپنی تعریف کروانا پسند کریں، اس سے خوش ہوں، تکبر کریں، انا آئے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں، یہ عیب ہے۔ لیکن یہ عیب نہیں ہے کہ لوگوں میں لوگوں کی زبانوں پر آپ کا اچھا تذکرہ ہو، یہ آپ اللہ سے نہ مانگیں، یہ ایسا نہیں، بلکہ انبیاء نے یہ دعا کی، الہی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، لوگوں جو اے اللہ رب العالمین، جو یہ لوگ ہیں میرے رشتہ دار ہیں، یہ قرابت دار ہیں، جہاں جہاں میرے تعلق ہیں، تاکہ میرے جانے کے بعد بھی ان کی زبانوں پر میرا اچھا تذکرہ رہے، جب بھی میں یاد آؤں تو یہ ضرور کہیں اللہ اس کی بخشش فرمائے،
اللہ اس پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ جب جب بھی میرا ذکر آئے میرے مولا ان کی زبانوں پہ یہ کلمات جاری فرما دے۔ کون ہم میں سے ان کلمات کا محتاج نہیں ہے مرنے کے بعد؟ کون اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ ہماری اچھی گواہیاں اللہ کے سامنے پیش ہو سکے؟ نہیں، وہ اچھا آدمی تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی ترغیب دلائی ہے میرے بھائیوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں اس طرح سے تربیت دی، اسأل اللہ کل شیء حتی الشسع، فرمایا اگر تسمہ بھی مانگنا ہو نا جوتے کا تب بھی اللہ سے مانگنا، لذت آئے گی کہ میں نے اس سے مانگا جو دے سکتا ہے، اور دینے والا خوش ہو کر دیتا ہے۔ کسی شاعر کا شعر، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث مبارکہ بھی آتی ہیں کہ جب تم بندوں سے مانگتے ہو تو وہ غصہ ہوتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں، تمہیں حقیر سمجھتے ہیں، اور جب رب سے مانگتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اور اپنے بندے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتا ہے، کیونکہ وہ وہاب ہے، وہ دینے میں اس کی لمٹ نہیں ہے۔ اور کسی سے مانگتے ہو تو وہ لمٹ دیتا ہے، بھائی میں تو 100 ہی دے سکتا ہوں، میں 1000 ہی دے سکتا ہوں، میری تو اتنی لمٹ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین الوہاب، عطا کرنے والا، ہبہ کرنے والا۔ یہ جوانی کس نے دی؟ یہ عزت کس نے دی؟ یہ سانس کس نے دیے؟ اس سے پوچھو کہ جو آج ہاسپٹل میں ہے اور آکسیجن لینے کے لیے اس نے مشینیں خرید کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، یا ہاسپٹل پہ وہ جو ہے کرایہ دے رہا ہے اس مشین کا، یا جو ہے اس کی فیس پے کر رہا ہے کہ میری سانسیں چلیں۔ اور جن لوگوں کی ہم سب کی جو چل رہی ہیں اللہ کی رحمت سے، اس کی دیا اور عطا سے، تو میرے بھائیوں یہ کچھ اللہ کے احسانات کی جو جھلکیں ہماری زندگی میں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اللہ سے ہر چیز مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہر جائز چیز، دو دعاؤں میں 2 چیزیں، کبھی ظلم اور قطع رحمی، یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے شرماتے ہیں ان یردہما صفرا، کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بغیر اس کی قبولیت کے لوٹا دیا جائے، اس کی کوئی دعا نہ مانی جائے اور قبول نہ کی جائے۔ اللہ کو اس سے شرم آتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے۔ ہمیں مانگنے والا بننا چاہیے۔ اور پھر ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَوْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، کیونکہ اگر اللہ کسی چیز کو آسان نہ کرے وہ آسان نہیں ہو سکتی، وہ سوئی کیوں نہ ہو، وہ سوئی کا دھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی اتنی سی تو چیز تھی، بھائی اتنی سی چیز اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو وہ نہیں مل سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ دے دے تبھی وہ چیز آسان ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو مانگنے والا بننا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مبارک ساعات میں ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ موبائل کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر، اخبارات کے اندر، اور غیبتوں کے اندر، چوراہوں پہ، اور اپنے تمام جو مصروفیات زندگی کی ہیں ان میں رہتے ہوئے بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر۔ خصوصاً رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اہتمام کیوں نہ کریں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعاؤں سے ایک تاریخ ہے دعاؤں کی کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر معاملے کا حل اللہ رب العالمین نے دعاؤں کے ذریعے کیا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ میں ہے اور سوچتا ہے کہ جناب یہ گناہوں کا وزن اور گناہوں کا جو یہ بوجھ ہے اس سے میں ہلکا کیسے ہو جاؤں، اس کو چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی دعا اور یونس علیہ السلام کی دعا کو لازم پکڑے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اور جب قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، نعمتیں تمام چھین لی گئی، پھر ایک لمبا عرصہ، اور اس عرصے کے بعد یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کبھی جا کر اس دعا کا ترجمہ دیکھیں کہ الہی ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور جانتے ہو یہ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا احساس یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں ظالم ہوں،
اور سب سے بڑا احساس یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں جاہل ہوں. انبیاء نے اپنے آپ کو جاہل کہا. جانتے آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب قوم نے کہا کہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ ہم نے گائے کیسے ذبح کرنی ہے، قوم نے کہا کہ قوم کے اس سوال میں جب انہوں نے دعا کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا وہ گائے ایسی ہو اور ایسی ہو، اس کو ذبح کیجئے. تو جب یہ جواب دیا گیا تو قوم نے کہا اتتخذونہ ہزوا، اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. ہم نے تو ایک ایسا شخص کے جو قتل کر دیا گیا ہے اس کے راز کو افشا کرنے کے لیے آپ سے التجا کیا، اللہ سے دعا کریں کہ بتایا جائے قاتل کون ہے، اور آپ کہتے ہو گائے ذبح کرو. یہ تو مذاق ہے. یہ بظاہر ان کو جو مذاق لگا تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم گائے ذبح کرو، قاتل کا پتہ چل جائے گا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اتنا جاہل ہو جاؤں کہ اللہ پر جھوٹ باندھوں، اتنا گستاخ ہو جاؤں. یہ تو جاہل کا کام، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ میں نہیں چاہتا. اور پھر دوسرا کلمہ بڑا احساس کا کہ بندہ گناہ کرے اور کہے میں نے تو ظلم کیا. اگر ایک دوسرے شخص کو آدمی کہے تو ظالم ہے تو کیسے تڑپ جاتا ہے، چیخ جاتا ہے، اپنے لیے یہ لفظ پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہو، کہتا میں تو بڑا انصاف والا ہوں. یہ گناہ جو ہماری زندگی میں ہمارے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ہمارے پیارے ابو بکر، اسلام کے پہلے ہیرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ اللہ سے دعا مانگوں، اور ایسی دعا کہ جس سے میں اپنی بخشش کرواؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر پھر نماز کے آخری وقت میں کہو ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور. اپنے نفس سے کہہ دے بے جھجک میں ظالم ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوں، دن و رات ظلم کرتا ہوں، ہر پل ظلم کرتا ہوں کہ گناہ اور پھر در گناہ اور پھر در گناہ. یہ جو نعمت اللہ نے جسم اور یہ اعضاء دیے ان کا غلط استعمال کر رہا ہوں. آنکھ کا غلط استعمال تو یہ ظلم، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. دل کا غلط استعمال، اس میں حسد بھی ہے، اس میں بغض بھی ہے، اس میں کینہ بھی ہے، اس میں شرک بھی ہے، اس میں بدعت بھی ہے، ظلم. وقت پہ نماز پڑھنی ہے ہم نہیں پڑھتے، خرچ کرنا ہے ہاتھوں سے نہیں کرتے، مسجد جانا ہے پاؤں سے نہیں جاتے، ظلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام غلطی کر گئے، اللہ کی نافرمانی کر گئے، حکم عدولی کر گئے، بستی اور قوم کو چھوڑ گئے، نکل گئے. مچھلی کے پیٹ میں آزمائش کے طور پہ رب تعالیٰ نے ڈال دیا. کس چیز سے نکلے؟ دعا سے نکلے. اور کس دعا سے نکلے؟ لا الہ الا اللہ.